جن دعاؤں کو مانگتے مانگتے تم تھک جاتے ہو، اصل میں وہی دعائیں تو اللہ کو پسند آ جاتی ہیں۔ جن سجدوں کو تم طویل کرتے ہو اپنی تہجد ادا کرتے ہوئے، اصل میں وہی سجدے تمہیں اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، جو آج مشکل ہے کل وہی آسان ہوگی۔ جس تکلیف میں اللہ سے مدد مانگتے ہو، اصل میں وہی تکلیف تو تمہارے سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ مت بھولو، تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں تکلیف سے نکال کر صبر کی راہ پر چلنا سکھا دیتا ہے۔ مت بھولو، تمہارا اٹھتے ہاتھوں کی لاج صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ مت بھولو، تمہارا رب صرف کن کہتا ہے اور ہر شے فیکن کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر ضرور کرتا ہے، مگر وہی ہے جسے تم رو رو کر دعاؤں میں مانگتے ہو، وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اسی منزل پہ پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے بس میں تو ایک ہی پل میں معجزہ کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کرتا ہے؟ تب وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز کان تک تو پہنچ جاتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچتی۔ یاد رکھیں، چاہتے رکھیں، لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اپنی پسندیدہ چیز مانگا کرو، لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہیں سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ ہم سب کو ہمدردی کی نہیں، احساس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے احساس جو کسی کو تکلیف جانتے ہوئے اللہ سے مخصوص دعائیں کریں، جیسے اپنی تکلیف میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگنا سب سے خوبصورت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھیں کہ ایک راہ ایسی بھی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس تمہارا رب، جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ رب جو شارق سے زیادہ قریب ہے، یہ آج بھی منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے دروازے اس وقت بند کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر ڈٹے چلو۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم اس کی التجا بار بار کر کے اس کے روبرو ہو جاؤ۔